بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان اور تحریک انصاف کو گرانے کے لیے پچھلے 2 سال سے کوششیں جاری ہیں، لیکن ان کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم پلس ٹولہ بڑی مشکل میں پھنس گیا ہے۔ نئی رپورٹ نے ہلچل مچا دی ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اڈیالہ جیل کا قیدی کس طرح سب پر بھاری پڑ گیا ہے۔ دوسری طرف ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اور آئی جی اسلام آباد دونوں پھنس گئے ہیں۔ جسٹس بابر ستار کو ایک سفارش کرنے کی کوشش کی گئی، کس طرح وہ الٹی پڑی ہے، معاملہ کیا ہے، یہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ فرق حبیب کو کہاں سے اغوا کیا گیا ہے، اور مروت اور افنان کی جو لڑائی ہوئی ہے اس کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ شیر افضل مروت کل سے خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ ایک تو جو تحریک انصاف کے وکیل ہیں شعیب شہین، ان کے خلاف انہوں نے ٹویٹ کیا اور تحریک انصاف کا اس کو غدار ڈکلیئر کیا، لیکن تحریک انصاف نے جو آفیشیل اس پر اپنا موقف دیا ہے اس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں ہمارے ساتھی ہیں، آپس کے اندر ان کے تعلقات ضرور خراب ہیں، لیکن شعیب شہین نے کوئی ایسا بظاہر کام نہیں کیا جس کو ہم غداری قرار دے دیں، لہذا وہ عمران خان نے چونکہ ان کو لیگل میٹرز کا ترجمان مقرر کیا ہے تو ہم عمران خان کو فالو کریں گے۔ شیر افضل مروت جو ہے وہ ہم ان کے جو بھی تحفظات ہیں ان کو سنیں گے۔ دوسری طرف جو ہے وہ ٹی وی پروگرام کے اندر جا کر جو افنان ہے، آپ کو علم ہے یہ ویسے بھی تھوڑے سے مشہور ہیں ان معاملات کے اندر، ان کے ساتھ جو ہے وہ دو بدو لڑائی ہوئی ہے۔ یہ جاوید چودھری کا ایک پروگرام آپ کو پتہ ہے کہ ہو رہا تھا، اس کے اندر دونوں انوائٹڈ تھے، لیکن افنان نے عمران خان کے حوالے سے ایک ایسی نازیبا گفتگو کی اور ایسے ایک غیر اخلاقی یا بقول شیر افضل مروت کے گالی دی جس پر انہوں نے تھپڑ رسید کیا، اور اس کے بعد آپس کے اندر ان دونوں کی لڑائی ہوئی۔ شیر افضل مروت جو ہے ان کو پروگرام سے نکال دیا گیا اور منت ترلا کر کے، اور جو افنان ہے وہ پروگرام کے اندر بیٹھے رہے۔ تو یہ معاملہ آج چونکہ اب اس کی تفصیلات مزید تو نہیں آئیں، لیکن ظاہر ہے جاوید چودھری صاحب اب اپنا ایک ولاگ آج اس موضوع پر کھڑکائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کو ریٹنگ ملے، اسی لیے یہ ویڈیو ایک وائرل ہوئی ہے جس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کس طرح جو ہے ان کی آپس کے اندر پہلے تلخی ہوتی ہے اور پھر جو ہے وہ تھپڑ تک معاملہ پہنچتا ہے اور پھر مزید جو لڑائی ہے وہ آگے بڑھتی ہے۔ تو یہ پکچر تو ابھی کچھ باقی ہے۔ دوسری طرف جو فرق حبیب ہیں وہ تحریک انصاف کے چند نظریاتی جو ہے وہ لوگوں میں سے ہیں، اور آپ کو علم ہے آئی ایس ایف کے وہ پہلے صدر تھے اور لاہور کے صدر تھے پہلے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے اوپر تحریک انصاف میں آئے اور نظریاتی ورکر تھے۔ فواد چودھری اور ان کی آپس کے اندر بڑی اچھی وزارتی اطلاعات کے اندر انڈرسٹینڈنگ تھی، لیکن پھر فواد چودھری جو ہے وہ نکل گیا تحریک انصاف سے۔ تو اب یہ روپوش تھے، یہ چند ایک عام کردار ہیں جو عمران خان کے نظریاتی جن کو ورکرز کہا جاتا ہے۔ تو فرق حبیب اور ان کے بھائی اور 4 ساتھیوں کو گزشتہ رات گوادر کے علاقے سے جو ہے وہ اغوا کیا گیا۔ اغوا اس لیے کہ تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کہ اغوا کیا گیا ہے، ایک پولیس کی وردی میں ملبوس شخص تھا اور 7-8 لوگ جو ہے وہ سول کپڑوں کے اندر تھے۔ چونکہ ابھی کسی بھی کورٹ آف لا کے سامنے ان کو پروڈیوس نہیں کیا گیا، اور اس کا مطلب ہے کہ گرفتاری نہیں ڈالے گی، تو جب تک گرفتاری نہ ڈالی جائے قانونی اعتبار سے اس کو اغوا ہی کہا جاتا ہے۔ تو ان کو اغوا کیا گیا اور اب تحریک انصاف نے اس حوالے سے جو ہے وہ بھرپور اس کو کنڈیم کیا ہے۔ اب میں ایک اور بڑی خبر ہے اور وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ایک تو جو ڈاکٹر شیری مزاری ہیں ان کو گرفتار کیا گیا اسلام آباد پولیس کی طرف سے، حالانکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا واضح حکم تھا کہ آپ اس طرح ان کو گرفتار مت کریں، لیکن آپ نے دیکھا پچھلے کچھ عرصے سے جو قانون ہے، آئین ہے اور عدالتی فیصلے ہیں ان کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے جو ہمارے پولیس افسران ہیں اور ایجنسیاں وہ بندوں کو اٹھا لیتی ہیں، اور یہ معاملہ اس وقت بڑی عدالتی بے توقیری کا سبب بن رہا ہے۔ تو اب ایک تو جو ڈاکٹر شیری مزاری کیس تھا اس کے اندر آئی جی اسلام آباد آج پیش ہوئے، جس کے اندر جسٹس جہانگیری کی عدالت کے اندر یہ پیشی تھی، اور انہوں نے پوچھا بھئی بتائیں آپ نے کیوں یہ قانون کی خلاف ورزی کی، کون لوگ ہیں جنہوں نے گرفتار کیا آپ کے خلاف، تو انہیں عدالت کی چونکہ کارروائی شروع ہو رہی ہے تو انہوں نے بتایا معذرت کی ایک تو، اور انہوں نے بتایا کہ جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے چونکہ وہ پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا گیا ہے، ان کی ایک رپورٹ ہے اس کو میں نے غیر تسلی بخش قرار دے دیا ہے۔
تو میں ان کے خلاف کارروائی کر رہا ہوں، تو لہذا آپ جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو ڈیلے کر دیں۔ تو اب یہ کارروائی ڈیلے کر دی گئی، اور ساتھ ہی کہا گیا ہے کہ اگر آپ کی جو کارروائی ہے اس سے عدالت مطمئن نہ ہوئی تو پھر توہین عدالت جو ہے وہ آپ کے خلاف اس کی کارروائی ہوگی۔ دوسری طرف جو ہے وہ شہر یار افریدی اور ڈاکٹر شاندانہ گلزار، ان کا جو اغوا ہوا اور بلکہ پھر گرفتاری ڈالی گئی، اور وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کا واضح حکم تھا، لیکن اس کے باوجود 3 MPO کے تحت ان کو پھر اندر کر دیا گیا۔ اس معاملے کا ایکشن لیا گیا، اور جسٹس بابر ستار نے اس مقدمے کی سماعت کی، اور ڈپٹی کمشنر جو اسلام آباد ہیں اور IG ان دونوں کے خلاف ایکشن لیا، تو انہیں عدالت کی کارروائی شروع ہوئی۔ تو اب جو ہے وہ آج جسٹس بابر ستار نے دوبارہ اس کی سماعت کی ہے، اور انہوں نے بتایا ہے آج عدالت کے اندر کہ یہ جو ڈپٹی کمشنر ہے عرفان میمن صاحب، انہوں نے میرے دوستوں اور کچھ قریبی رشتہ داروں کے ذریعے انہوں نے سفارش کرنے کی کوشش کی ہے، مجھ پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے۔ تو انہوں نے کہا فیملی اور دوستوں کے ذریعے مجھے اپروچ کروا رہے ہیں، کیا میں آپ کو ایک اور شوکاز نوٹس جاری کروں؟ ڈی سی صاحب آپ آگ سے کھیل رہے ہیں، ڈی سی صاحب آپ پر انصاف کی راہ میں رکاوٹ بننے کا الزام ہے، آپ اپنے کاموں کے لیے کالز پر فوکس کرتے ہوں گے، عدالت نہیں کرتی۔ آپ کا اس کنڈکٹ کے ساتھ معافی مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں، آپ کا جو قانونی دفاع ہے اس پر توجہ مرکوز کریں۔ میں حلف اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اپروچ نہیں کرایا، ڈی سی اسلام آباد، میں کیس سن رہا ہوں اور مجھے کال کروا رہے ہیں جسٹس بابر ستار، ہم عدالت کے رحم و کرم پر ہیں۔ تو انہوں نے معافی مانگ لی ہے، لیکن جسٹس بابر ستار نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی معافی کو رد کر دیا ہے، اور اب ان کے خلاف جو توہین عدالت کی کارروائی ہے اس کا باضابطہ جو ہے وہ آغاز ہونے جا رہا ہے، طریقہ کار طے کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑی پیش رفت ہے۔ کم از کم کچھ ججز تو ایسے ہیں جو اس طرح کے جو افسران جو آئین اور قانون کو پاؤں تلے روند کر انسانی جو شہری ہیں، جو شہری آزادیاں ہیں، ان کو ملیا میٹ کر رہے ہیں، کم از کم جو ان کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف ایک رپورٹ آئی ہے، اور یہ رپورٹ بڑی زبردست ہے، حالانکہ اس رپورٹ کے اندر کچھ ایسے حقائق ہیں جو پوری طرح بیان نہیں کیے گئے، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کے بعد اس سے جو ہے اس کو اگرچہ کم کیا گیا ہے، تحریک انصاف کی مقبولیت کو بظاہر کم دکھانے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے باوجود جو نون لیگ پیپلز پارٹی، فضل الرحمان اور باقیوں کی مقبولیت کہاں ہے، اور عمران خان کی مقبولیت کا کیا لیول ہے، وہ آپ کو بتانا ہے۔ یہ گیلپ سروے کی ایک رپورٹ جولائی کے اندر کرایا گیا سروے کی رپورٹ جاری ہوئی ہے، جس میں فوج کی مقبولیت سب سے زیادہ یعنی اداروں کے اعتبار سے 88% بتائی گئی ہے۔ میرا خیال ہے اب اگر سروے ہوگا تو جس طرح کے معاملات اور لوگوں کے جذبات ہیں تو شاید ادارے کے حوالے سے وہ تاثر نہ ہو جو پہلے تھا۔ پاکستان نے ایک سیاسی تنظیم، یہ سروے گیلپ پاکستان نے ایک سیاسی تنظیم کے لیے کروایا تھا جو ان نتائج کا تجزیہ کرنا چاہتی تھی۔ سروے سے معلوم ہوتا ہے کہ عوام کو میڈیا اور عدالتوں پر 56% تک بھروسہ ہے، تاہم عمومی طور پر سیاستدانوں پر لوگوں کے بھروسے کی سطح صرف 39%، پارلیمنٹ پر 47%، الیکشن کمیشن 42%، پولیس پر 54% تک بھروسہ ہے۔ بھروسے کے لحاظ سے میڈیا اور عدالتوں کی ریٹنگ اور اسکور بہتر ہے، اور یہ 56% تک ہے۔ اب یہ ظاہر ہے ایک سیاسی جماعت نے کروایا ہے، تو مجھے یہ سروے کوئی زیادہ وہ اتنا اتھینٹک نہیں لگ رہا، لیکن بہرحال اس تمام کوشش کے باوجود جو مقبولیت ہے وہ عمران خان اور تحریک انصاف کی کس طرح ہے۔ وہ کہتے ہیں سروے میں یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ اداروں کے کام کرنے کے انداز سے کس حد تک مطمئن ہیں یا غیر مطمئن ہیں۔ وہ ظاہر ہے مختلف اداروں کے حوالے سے رائے دی گئی۔ صوبائی سطح پر وہ کہتے ہیں دیکھیں تو پنجاب میں فوج کی مقبولیت کی سطح 90%، سندھ میں 88%، KP میں 91%، بلوچستان میں 66%۔ اب صوبوں میں سروے میں حصہ لینے والے تقریباً سبھی لوگوں نے جو ہے وہ فوج کی ایک تو اس کے اندر جو ہے وہ بڑی تعریف کر کے دکھائی گئی ہے۔ حالانکہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ظاہر پاک فوج تو زندہ باد ہے، اور ہمیشہ ان کو جو ہے وہ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں، چونکہ وہ ہمارے بھائی، بیٹے اور بزرگ ہیں جو اس کے اندر سرو کر رہے ہیں۔ اس کے اندر ادارے کے اوپر تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے سیاست کے اندر اس پر لوگ تنقید کرتے ہیں۔ اگر یہ سوال کیا جاتا ہے اس سروے کے اندر کہ کیا جو فوج سیاست کے اندر اگر فوجی جو مداخلت کرتے ہیں اس عمل سے آپ مطمئن ہیں، تو یہ سوال ہونا بڑا ضروری تھا، پھر عوام کی رائے اگر سامنے آتی تو یہ سروے مکمل ہوتا۔ بہرحال سروے کے مطابق مثبت لحاظ سے سب سے زیادہ مقبولیت کی سطح PTI حکومت کو اپنی معاشی کارکردگی کی وجہ سے ملی، اور یہ 64% تک رہی ہے، یعنی 64% لوگوں نے
2/3 اکثریت آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ اس کے باوجود کہا گیا کہ عمران خان کی حکومت اچھی تھی، اور باقی جو ہے انہوں نے نون لیگ پوری وہ تفصیل دی ہے۔ اب جو حیران کن بات ہے اس سروے کے اندر، وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ اس کے اندر سندھ کے اندر بھی بتایا گیا ہے کہ پی ٹی آئی 36% مقبول ہے، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ 35% لوگ اس کو ووٹ دیں گے۔ یعنی اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتا ہے تو سندھ کے اندر بھی پیپلز پارٹی سے زیادہ لوگ تحریک انصاف کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن چونکہ انتظامیہ اپنی ہے، الیکشن مینج ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ معاملات ہوتے ہیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا اور باقی جو پاکستان ہے، حتیٰ کہ بلوچستان کے اندر بھی تحریک انصاف کی جو مقبولیت ہے وہ زیادہ ہے۔ اب جو مختلف لیڈران ہیں ان کی جو مقبولیت ہے وہ حیران کن طور پر اس سروے کے مطابق، اب یہ سروے جو ہے ایک تو بتایا گیا ہے کہ عمران خان جو ہے ان کے حوالے سے اس میں جو سوالات پوچھے گئے ہیں وہ بتایا گیا جی سب سے جو نیچے جن کی مقبولیت ہے وہ ایم کیو ایم ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی خالد مقبول صدیقی۔ لیڈرز کے حوالے سے دیکھیں تو آگے مصطفیٰ نواز کھوکھر، یہ 17% ہے، غالباً انہوں نے ہی سروے کروایا چونکہ نئی جماعت یہ بنوانا چاہتے ہیں۔ اب اسی طرح ایمل ولی اے این پی کے 18% مقبول ہیں جی، الطاف حسین 19%، اور جو یہاں پہ ہیں جو اس وقت وزیر خزانہ تھے پہلے، وہ ان کے حوالے سے بھی، اور فضل الرحمان 25%، اس کے ساتھ جہانگیر خان ترین 26%، شہر خاقان عباسی 28%، مریم 30%، شہباز شریف 35%، نواز شریف 36%، اور اس نواز شریف سے زیادہ تو مقبولیت شاہ محمود قریشی 37 اور پرویز الہی 38%۔ اور حیران کن طور پر ان سب سے زیادہ جو مقبولیت ہے وہ حافظ سعد رضوی تحریک لبیک کی اس سروے کے مطابق جو ہے وہ آئی ہے 38%، ان کو مقبول قرار دیا گیا ہے۔ اور عمران خان نے تو سب پہ ظاہر ہے سہاگا ڈالا ہے، اور وہ ہے 60%۔ حالانکہ اس وقت 60% نہیں، یہ اکثر زیادہ بنتی ہے ایکچول، لیکن بہرحال جس طریقے سے بھی یہ سروے کیا گیا ہے، یہ تمام تر کوششوں کے باوجود بھی عمران خان 2/3 اکثریت اس وقت لے رہا ہے، مقبول ہے، تحریک انصاف کو لوگ ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ کے اندر تمام جگہوں پر تحریک انصاف کی مقبولیت جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو طاقتور حلقے ہیں یا جو پی ڈی ایم پلس ٹولہ ہے جو مسلط کیا گیا پچھلے 16-17 مہینے، ان کے لیے یہ اچھی خبر نہیں ہے، اور ممکن ہے الیکشن کو مزید ڈیلے کیا جائے، پی ٹی آئی کو توڑا جائے، انتقامی کارروائیوں کو بڑھایا جائے۔ یہ ایک سیاسی جماعت نے گیلپ سروے کروایا ہے، تو اس کے باوجود عمران خان جو ہے وہ مقبولیت میں اس پوزیشن میں ہے، حالانکہ یہ 100% جو ہے وہ جانبدار یعنی غیر جانبدار سروے نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس سے سب ڈرے ہوئے ہیں، اور لندن سے لے کے جو ہے وہ بلاول ہاؤس تک اور پنڈی سے لے کر اسلام آباد تک یہی اصل میں بظاہر خوف دکھائی دیتا ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔